یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام بیانیے کے ساتھ بدلو کی نشریات میں. آج میرے ساتھ اس ملک کی مایہ ناز قانون دان اور ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہنا جلانی ہے، جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی صدر بھی ہیں. میرے ساتھ دوسرے ساتھی راشد رحمان ہیں، جو بڑے سینئر ایڈیٹر ہیں اور پروگریسو دانشور ہیں. اور اسلام آباد سے میرے ساتھ پاکستان کے سینئر ایڈیٹر جناب ضیاء الدین ہیں. ضیاء الدین صاحب، آپ کو اور ہنا جلانی آپ کو، راشد رحمان، ویلکم ٹو دا ٹاک شو. ناظرین، آج ہمارا موضوع ہوگا کہ یہ جو حکومت ہے، کوئی اسے کہتا ہے ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، ہائیبرڈ سسٹم ہے، کوئی کہتا ہے سلیکٹڈ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو پہلی بار تاریخ میں ایسی شریفانہ حکومت آئی ہے. آخر اس کا کریکٹر کیا ہے؟ یہ کس کی نمائندہ ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کی گورننس کیسی ہے؟ اس کی اب تک کے کام ہمارے سامنے کیا آئے ہیں اور اس کا بیانیہ جو ہمیں نظر آتا ہے؟ تو میں اس پہ کم بات کروں گا اور اپنے ساتھی سے بات کروں گا. راشد رحمان، آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ تو کافی سیاسی و سماجی تشخیص کے ماہر ہیں، آپ اسے کیسے کریکٹرائز کریں گے؟ شکریہ. ایک تو ہائیبرڈ لفظ جو ہے اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ ہائیبرڈ کا مطلب میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ دو ایکول پارٹنر ہیں. عجیب الخلقت کہتے ہیں اسے اردو. لیکن یہ ایکول پارٹنر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ایکول پارٹنر سے کیا مراد ہے؟ سویلین جو گورنمنٹ ہے اور پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری، سیکیورٹی، انٹیلیجنس ایجنسیز، میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کا جو الیکشن ہے وہ ایک طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے ایک نئے فینومینن کو. آپ اس الیکشن کے کنٹروورشل ہونے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں، اربن مڈل کلاس ایمرج کی ہے پچھلے کوئی 20-40 سال میں، اور پی ٹی آئی کا جو بیس ہے، پولیٹیکل بیس اور الیکٹرل بیس، وہ یہی اربن مڈل کلاس ہے. آپ 2011 کی مینار پاکستان جو ریلی ہوئی تھی وہاں سے لے لیں اور آج تک آپ دیکھ لیں، اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ تقریباً یہ. اب فرق کیا ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی زیادہ تر جو ہماری سیاسی پولیٹیکل کلاس ہے وہ فیوڈل بیک گراؤنڈ یا لینڈ اوننگ بیک گراؤنڈ سے حاوی ہے. پھر سنا ہم نے کہ ضیاء الحق کے دور میں سوچا گیا کہ ایک آنٹرپرنوریل انڈسٹریل کلاس سے لیڈرشپ آنی چاہیے، اور وہ بھی پنجاب سے. اب نام لینا ضروری نہیں ہے، میرا خیال ہے سب سمجھتے ہیں میرا اشارہ نواز شریف کی طرف ہے. بہرحال اب یہ نئی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ تو چلیں کرنے کی شاید اجازت ہو یا نہ ہو، لیکن جس طریقے سے اس کو لایا گیا ہے اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی لیجٹیمیسی پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اس کا کردار، اسے آپ کیسے کریکٹرائز کریں گے؟ کس کی نمائندہ حکومت ہے، یا اسے آپ کو ایک ایسی حکومت کیا لگتی ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ لائی تو گئی ہے شاید اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر، اور ان کے انٹرسٹ بھی ظاہر ہے اس میں، پھر وہ ریفلیکٹ بھی کرتی ہے اور ڈیفینڈ بھی کرتی ہے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں سوشل کلاس، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل بیس ہے، وہ ہماری ایمرجنگ اربن مڈل کلاس ہے، جو کہ ایک نیا فینومینن. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ پارٹنرشپ ہے لیکن ان ایکولس کی ہے، وہ ڈومیننٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ، تو یہ تو پاکستان میں بی بی کی پہلی حکومت سے لے کر نواز شریف کی اور دو حکومتوں سے لے کر پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت، نواز شریف کی حکومت کے آخر تک اسٹیبلشمنٹ ہی یہ سام کام کرتی رہی ہے. الیکشن ریگ ہوتے رہے ہیں، مینوپولیٹ ہوتے رہے ہیں. اب کیا فرق آیا ہے؟ ہنا جلالی، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ان کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ ایک ڈومیننٹ پاور ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے مینڈیٹ سے اوور ریچ کر کے اور دوسرے معاملات میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں ان کی عسکری فنکشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں خود کیونکہ سمجھتی ہوں کہ ان کی عسکری جو قوت ہے اور جو ان کی عسکری صلاحیتیں ہیں ان میں کرٹیسزم کی بہت کم گنجائش شاید ہو، لیکن ان کی جو رول پاکستان میں رہا ہے اور اس کی اندرونی جو معاملات ہیں ان میں جو رول رہا ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے جس نے پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان ہی پہنچایا ہے. نہیں، اب میں آپ کے سوال کے جواب میں آتی ہوں کہ یہ ہمیشہ رہے ہیں، اور مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان سے کمپرومائز کرتی رہی ہیں یا ان کی وجہ سے رول کرتی رہی ہیں یا ان کی بیکنگ سے رول کرتی رہی ہیں، یہ بات درست ہے.
اور اس سے کسی کو انکار نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ بات پہچاننا اور ریکگنائز کرنا ضروری ہے۔ لیکن فرق یہ ہے اس دفعہ جو لوگ آئے ہیں اور جو پہلے تھے، یہ ایک طریقے سے اس چیز کو ایک گلوریفائی نہیں کرتے تھے۔ ون پیج کا جو ایک بیانیہ ہے، اس کو یہ ایک اپنے لیے ایک تعریف کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، قابل فخر قابل فخر یہ اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور یہ میرا خیال میں سب سے بری چیز جو میں سمجھتی ہوں۔ قومی اتفاق رائے کو برا سمجھتی ہیں؟ نہیں، قومی اتفاق دوسری میں اس بات پہ آتی عمران ہوں۔ خان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ دیکھیے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اب نہیں کھڑے ہوئے، وہ ہمیشہ سے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ باقیوں کو ان کا کالر سے پکڑ کے کھڑا کرنے کا ایک کام رہا ہے، مگر اب جو میں سمجھتی ہوں اس وقت جو سچویشن میں دیکھ رہی ہوں، اور جو میرے لیے بڑا ایک حوصلہ افزا بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم کرتے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ، جو دوسرے لوگ راشد رحمان جیسے، ضیاء الدین صاحب جیسے اوپنلی یہ بات کرتے تھے، لیکن آپ کی پولیٹیکل کلاس نہیں کرتی تھی یہ بات۔ آج وہ بیانیہ بدل گیا ہے ان کا، اور ہماری پوزیشن جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہوئی ہے، اور وہی لوگ جو پہلے ان کے اوپر اکتفا کرتے تھے، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور میں ڈومیننٹ پاور کہتی ہوں، اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے اور ہم نے اگر گورن کرنا ہے تو پھر ہم اس صورتحال میں گورن نہیں کر سکتے، اور یہ دونوں آپ کی میجر پولیٹیکل پارٹیز یہ بات سمجھ کے اور اوپنلی اب اس کے ساتھ باہر آ گئی ہیں۔ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو جو کہتی ہے اور جو کھڑی ہوئی ہے ایز دا گورننگ پاور ان دس کنٹری، ان کو یہ بات ابھی تک ریئلائز نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، کیونکہ ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے اس ایجنڈے کو چلانا ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ اپنی بہت سی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں اور پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ جب کنٹینر سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے تھے کہ ساڈی باری آندے ہو، اس وقت حالات دیکھے نہیں تھے انہوں نے کہ کیا ہیں، اور اس کے لیے پریپیئر اپنے آپ کو نہیں کیا تھا، وہ تو آج عمران خان نے اور کہا اگر ہے نہیں کہ کیا تھا تو وہ تو ان کی انکمپیٹنس کا ایک اور ایویڈنس ہے کہ آنے کو تو اتنا شوق تھا۔ آج تو عمران خان نے کہا ہے کہ 3 مہینے تو پتہ ہی نہیں لگا، اور 1.5 سال میں سمجھنے کا وقت ملا، اور کم از کم بائیڈن کو 3 مہینے ملے اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کا، تو 2 سال تو ہمارے اپنے ایسے آپ کو گزر گئے۔ بائیڈن سے تو یہ نہ ہی کرے کمپیئر، اور میرے خیال میں کسی بھی ایون ریزنیبلی سین رولر سے نہ یہ اپنے آپ کو کرے۔ یہ تو ایسا آدمی ہے جس نے ایک اپنی ایک خواہش جو تھی پاکستان پر مسلط ہونے کی، اس کے لیے ہر پرنسپل کو اس نے وائلیٹ کیا، اپنی ہر بات کو وائلیٹ کیا، بار بار ہمیں دکھایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ انپریڈکٹیبل ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی بات جو کہتا ہے وہ کریڈیبل اس لیے نہیں ہوتی بیکاز ہی ہمسیلف ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی از سیئنگ۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب، آپ نے حنا بیوی کی بات سنی۔ یہ جو اتنا یونیک ایکسپیرینس ہو رہا ہے ایک صفحے کا، یہ کتنا ڈیلیور کر پایا ہے اپنے وعدوں پہ اور اپنے دعووں پہ؟ 2.5 سال ہو چکے ہیں، آپ اس کی گورننس کو معاشی حساب سے، سیاسی حساب سے اور دوسروں جو حساب ہیں، جو دعوے تھے، اس پہ کیسے کرٹیکلی یا معروضی طور پہ کیسے اسیس کرتے ہیں؟ کافی لمبا سوال ہے، جواب بھی لمبا ہی ہونا چاہیے۔ راشد رحمان صاحب اور حنا سے میں اگری کرتا ہوں، انہوں نے جو بھی اپنے اسیسمنٹس دیے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے سلیکٹڈ گورنمنٹ کا، سوائے بے نظیر کی پہلی حکومت کے، ضیاء کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سلیکٹڈ ہی رہی ہیں، اور کچھ زیادہ کچھ کم۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے عمران خان صاحب کا، وہ نئے ہیں، یعنی انسائڈر نہیں رہے، انہیں جو اصل حکومت کے جو روپس ہیں ان کے متعلق ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ جیسا کہ اگین نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر جب بنے تھے، ان کا بھی یہی حال تھا، لیکن ان کے ساتھ بڑے لوگ، سینئر لوگ ہیں جو کئی کی حکومتوں میں رہے ہیں، وزیر بڑے ایکسپیرینس ہیں بھی ہیں، اور ایکسپرٹس کی تو تعداد ہی ان کی انگنت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو آئے تھے، ان کا اپنا سلوگن جو رہا ہے، جو یعنی ایک سیاستدان میں، ایک ریفارمر میں فرق ہوتا ہے۔ میں عمران خان صاحب کو ایک ایز اے ریفارمر لیتا ہوں، اور سیاستدان وہ نہیں ہے۔
تو اسی لیے وہ جو جس سلوگن کے ذریعے وہ آئے تھے حکومت میں، وہ اس کو ڈیفیوز نہیں کر سکے، وہ سیاست میں بدل نہیں سکے. وہ آج بھی وہ کرپشن کے کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں. حالانکہ وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ریفارمر ہیں. ہی از سٹنگ آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ اور ٹرائنگ ٹو کلین دا گورنمنٹ، کلین دا سوسائٹی فرام کرپشن. حالانکہ کرپشن سے کوئی، جب سے دنیا بنی ہے کرپشن ایک اسینشیل ایلیمنٹ رہا ہے ہر سوسائٹی کا. قطع کلافی معاف، اس پہ تو اب یہ ہو چلا ہے کہ ہر دوسرے دن ایک نیا کمیشن بنانا پڑتا ہے، کبھی شوگر مافیا کا، کبھی ویٹ مافیا کا، کبھی آئل مافیا کا، اب گیس کا بھی. اور ایک مسئلہ ہے ہر روز صبح شام الٹا وہ لگتا ہے کہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے اور اس کی چیزیں ابل ابل کے سامنے آتی ہیں، اور جو ٹھیک کرنے جاتے ہیں کہ جب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو الٹا خراب ہو جاتا ہے اور ایک اور خوفناک رپورٹ آ جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے ان کا کہ یہ مسائل کو سمجھنے میں، حکومت کے اندر بیٹھ کر حکومت کے مسائل کو سمجھنے میں انہوں نے تقریباً آدھا وقت نکال لیا. جب پچھلی حکومتیں جو آتی تھیں وہ ری انوینٹ کرتی تھیں ویل کو، اور پالیسی وہی فیلڈ پالیسی امپلیمنٹ کرتی تھی. اب انہوں نے کیا وہ سمجھ گئے اب؟ نہیں، وہی اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. اب وہ ری انوینٹ کرنے والے ہیں ویل کو. ری انوینٹ جب کریں گے ویل کو، وہ بھی اسی پالیسیز کو اڈاپٹ کریں گے جو پچھلی حکومتوں نے کیا تھا. آپ ان کی گورننس کو اور خاص طور پہ اکنامک گورننس کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ اکانومی تو ابھی تک ان کو وہ لگتا یہ ہے کہ پرائمری کلاس میں جہاں تک معیشت کا تعلق ہے وہ ابھی بھی میں نے ڈیفیسٹس کے متعلق ان کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ٹریڈ کی ڈیفیسٹ کیا ہوتی ہے، بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتی ہے، اور بجٹری ڈیفیسٹ کیا ہوتی ہے، اس کو روکا کیسا جا سکتا ہے. روکے جانے والے جو طریقے ہیں وہ بھی وہی ہیں جو پچھلی حکومتوں نے استعمال کیا ہے. فیلڈ پالیسیز، وہی واشنگٹن کنسنسس، وہی IMF، وہی ورلڈ بینک، وہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور. عشرت حسین صاحب انہی انسٹیٹیوشن سے نکلے ہوئے ہیں. وہ جو ریفارمز لے کر آنے والے ہیں وہ وہی ریفارمز ہیں جو پچھلے تقریباً 70 سال سے اس ملک میں لانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن ہوتا ہوئی ہے. جو میں حیران ہوں کہ کوئی سیاستدان اتنا زیادہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے حساب سے اور ڈیفیسٹ کم کرنے کے حساب سے اتنا سیریس نہیں رہا ہے جتنا عمران خان نظر آتے ہیں. اب یہ پھر واپس جا رہے ہیں عمران خان IMF کی طرف. تو مجھے پرویز طاہر نے کہا کہ جو تھوڑی بہت بحالی ہوئی ہے یا ہونے کا امکان پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ایک پرابلم میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا پہلا جھگڑا ہوا تھا بیگ صاحب سے، جنرل بیگ سے، غلام اسحاق خان سے، پھر جہانگیر کرامت سے، پھر آصف نواز کے ساتھ، پھر مشرف کے ساتھ. یہ سارے چیف آف سٹاف جو بھی حکومت، جو بھی فوجی چیف رہے ہیں، انہوں نے جب ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، نواز شریف کو، نواز شریف نے ریجیکٹ کیا اس چیز کو. اور اس وقت لیکن پھر بھی وہ چلتا رہا تھا، کام چلتا رہا. وہی کہ پنجاب جو ہے ایز اے ہول وہ فوج کا ساتھ دیتا رہا. بنگلہ دیش میں فوج نے جو اٹراسٹیز کی ہیں پنجاب نے ساتھ دیا. جو بلوچستان میں جو کچھ بھی 6 جو انسرجنس ہیں اس میں فوج نے جو کچھ بھی کام کیا پنجاب نے ساتھ دیا. MRD کی موومنٹ میں سندھ کے خلاف جو فوج نے کیا ہے اس وقت پنجاب نے ساتھ دیا. اور KP میں جو کچھ بھی فوج کی رہی ہے پنجاب نے ساتھ دیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب ورسز پنجاب ہو گیا ہے، سیاسی پنجاب ورسز یونیفارم پنجاب. یہ ایک ایسی ہے خطرناک سچویشن ہے کہ اگر یہ فوج سمجھے گی نہیں اس چیز کو تو پاکستان کے لیے بڑے برے حالات ہونے والے ہیں. پنجاب ورسز پنجاب یہ سمجھیں گے نہیں. آپ کو ایسٹ پاکستان کا جو ایشو ہے وہ بڑا یاد ہوگا، کوئی اتنے سال نہیں گزرے، ہماری بھی میموریز میں ہے. یہ اگر سمجھنے والے ہوتے تو شاید ملک نہ ٹوٹتا. یہ اس وقت سمجھتے ہیں جب معاملہ اس حد تک جا چکا ہوتا ہے یا واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہتا. معذرت کے ساتھ وہ تو ابھی تک نہیں سمجھے کہ 71 میں ہوا کیا. یہ بتائیے کہ یہ PDM
یا نواز شریف جیسے کہ کہہ رہے ہیں ہر ان کا آرمی چیف سے کنفلکٹ ہوتا رہا. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف ہر آرمی چیف سے جھگڑ پڑا. ایک دوسرا اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کوئی آرمی چیف بھی سیاست میں حصہ لینے سے باہر نہیں آیا اور چیف ایگزیکٹو کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کا جھگڑا ہو گیا کہ بھئی ایگزیکٹو تو میں ہوں, چیف ایگزیکٹو آپ تو میرے سبارڈینیٹ ہیں, وہ بھی مانتے نہیں تھے. اب یہ جو بات چل رہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو 26 نکاتی جو ایجنڈا دیا اس میں بنیادی معاملہ سول ملٹری تعلقات ہی کا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جس طرح کی ہے, یہ جس طرح کا بھی انہوں نے لاہور کا اعلامیہ کیا ہے, یا جس طرح کا کیریکٹر ان پارٹیز کا ہے, کہ یہ واقعی چیلنج دے سکیں گے اور تعلق کو ٹرانسفارم کر سکیں گے؟ کیونکہ مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ مسلم لیگ نواز کو ٹرسٹ کرنے کے تیار ہیں, کیا آپ پیپلز پارٹی کو ٹرسٹ کرنے کے تیار ہیں کہ وہ اس ایجنڈے پہ کھڑے رہیں گے؟ تو میں تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی یاد آتا ہے, اس میں سب چیزیں طے ہو گئی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیوں نے وائلیٹ کیا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچانک لڑتے لڑتے یہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, ایک بھائی ایک بات کہہ رہا ہے, دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی جو یہ موومنٹ ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے اور استعفے دیں گے اور کیا کریں گے, اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کی آپ کیسے اسیسمنٹ کرتے ہیں؟ ان کا اکٹھا ہو جانا ہی میں سمجھتا ہوں ان کی کاوش کم اور حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ڈیو اپالوجیز کے جو حرکتیں ہیں وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں وجہ بنی ہے. مجبور ہو گئے, دیوار کے ساتھ لگا دیا, اب آگے جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے. اس حد تک تو چلے ٹھیک ہے. اب بیانیہ ان کا یہ ہے کہ جناب یہ الیکشن جو ہے یہ رگ تھا, یہ مینیپولیٹڈ تھا اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور پرائم منسٹر ہے. چنانچہ لب و لباب یہ بنتا ہے اس کا کہ ایک جینوئن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جو پاکستان کی تاریخ میں میری نظر میں ایک ہی دفعہ ہوا ہے 1970 میں, اور اس کا اس کے نتائج آپ نے بھگت لیے دیکھ بھگت لیا, اس لیے کہ مطلب جمہوریت نہیں آنی چاہیے قبول اس کا رزلٹ قبول نہیں نہ کیا, اس کا رزلٹ نہیں قبول کیا. 1 مین 1 ووٹ کا رول کا آپ نے اصول جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تو ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد سے لگتا یہ ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جینوئن فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دے. بے نظیر کی بات کی ضیاء صاحب نے, وہ ایک کرائسس کا ایشو تھا کیونکہ ضیاء الحق کا جہاز پھٹ گیا تو اس کے بعد کیا کرنا تھا, سنبھالنا تھا وغیرہ, تو میرا خیال ہے آپشنز کم تھیں. اس لیے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بے نظیر کو پاور لانے سے پہلے کتنی کنسیشنز ان سے ایکسٹریکٹ کی گئیں اور کس طرح ان کے ہاتھ باندھے گئے ماشاءاللہ غلام اسحاق خان صاحب نے جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے. 12 تو بات یہ ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم ڈسپیرٹ الائنس ہے, الائنسز ٹینڈ ٹو بی, اور یہ بھی ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ ہیں اور 2 مین جو پارٹیز ہیں مین سٹریم پی 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 اور پی ایم ایل این ہیں, باقی چھوٹی پارٹیز ہیں. ان کو میں نظر انداز نہیں کر رہا لیکن مین پلیئرز یہ ہیں. تو اب ان کا جو بیانیہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی ساری ریلیز جو ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اندازہ یہ تھا, خیال یہ تھا, شاید ان کا بھی خیال یہ تھا کہ لاہور ول بی دا پیک, یعنی جو مومنٹم بنا ہے گجرانوالہ سے لے کے کراچی سے ہوتے ہوئے کوئٹہ سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچ رہے ہیں, ملتان وغیرہ جو بھی ہوا, لاہور ول بی دا پیک آف دا کیمپین. ایسا لگا نہیں. It was, as I have put it in one of my columns, underwhelming. اور اس میں کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں, موسم بھی ہے, سردی بہت ہے, پھر کچھ بیہائنڈ دا سینز کام بھی ہو رہا ہوگا, خدا جانتا ہے. کمپلینٹ آئی ہے کہ پی ایم ایل این ہوسٹ تھا لیکن پی ایم ایل این کے کئی پارلیمنٹیرینز ان کے سپورٹرز شامل ہی نہیں ہوئے, حاضر ہی نہیں ہوئے ریلی میں وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو قطع نظر اس بات کے ڈس اپوائنٹمنٹ کہ لاہور ریلی وہ اس پیک پہ نہیں پہنچی جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا. اب آگے لانگ مارچ اسلام آباد بڑی انسرٹنٹی ہے, اس لیے کہ لانگ مارچ کر بھی لیں, آپ فرض کریں حکومت اجازت دے بھی دے, روکے نہ, جیسے کہ لاہور میں آخر پہ انہوں نے پھر کنسیڈ کر دیا کہ ٹھیک. وہ تو کہہ رہے آئے, عمران خان کہہ رہے آئے, اب تو کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ ایک ہفتہ بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کانفیڈنس بڑھا ہے نا حکومت کا, تو کہہ رہے ہیں
یعنی وہ جو خدشات تھے Panic اور جو ہے۔ جس وجہ سے ملتان میں اور جگہ انہوں نے کچھ کام کیے بھی روکنے کے، وہ چھوڑ دیا اب انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہی بات عمران کے اس سٹیٹمنٹ سے اسلام آباد مارچ اور پاسبل دھرنے کے بارے میں سمجھی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کمزوری پی ڈی ایم کی یہ ہے کہ ایک تو آپ پتہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور طرف سے کہ جناب یہ سارے کرپٹ ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کسی حد تک صحیح ہے یا کسی حد تک غلط ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور نیب کا کردار آپ کو پتہ ہے، کوئی یعنی وہ نہیں سمجھا جاتا کہ بھئی آبجیکٹیو ہے پارٹیزن۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، پھر ریزائن کر دیں گے، تو یہ تو ریپرزینٹیو سسٹم کا جو ہے، جو نمائندگی کا نظام ہے، اس کا بریک ڈاؤن چاہ رہے ہیں۔ جی چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، کیا یہ مارشل لانا چاہتے ہیں؟ جی کیا یہ پریشر بلڈ کر کے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نکلوانا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ذرا ڈسٹنس کر لے اور کچھ سپیس پولیٹیکل دے دے پارلیمنٹ کے ذریعے چینج کا؟ بالکل آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ کدھر جا رہی ہے؟ پی ڈی ایم کلیئر ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ریئلسٹکلی پی ڈی ایم یہی ہوپ کر سکتی ہے، بیسٹ ہوپ ان کا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ذہن بدلے اور وہ عمران کو ڈمپ کریں اور ایک الیکشن دوبارہ فریش کروائیں اور اس میں ہمارے لیے سپیس چھوڑ دیں۔ جیتیں یا نہ جیتیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کم از کم سپیس تو دیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپسی انٹرسٹ کے لیے تو نکلے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں کھڈے لائن لگا دی ہے یا دیوار کے ساتھ لگا دی ہے، ہمارے لیے سپیس کھولی جائے، ٹھیک ہے جی، لیکن عوام کے لیے کیا پروگرام دے رہے ہیں وہ اس کا فقدان ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں ہنا بی بی۔ چنانچہ لوگ نہیں موبلائز ہو رہے، جنرل پبلک۔ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ ایجنڈا نہیں دیں گے لوگوں کا، کیوں آئیں گے؟ ہاں۔ ہنا بی بی، آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا اپوزیشن ایک مس ایڈونچر کرنے نہیں جا رہی ہے، اسلام آباد جا کے استعفے دے کے حکومت کو گرا کے تیسری قوت کی جسے کہتے ہیں انٹرونشن؟ دوسرا میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ آپ نے ان سے پی ڈی ایم والوں کے ساتھ انٹریکشن کی ہے اور ایک عوامی ایجنڈے پہ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ آپ کیا گارنٹی کرتے ہیں پاکستان کے شہریوں کو، جس کا یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میں کیوں سپورٹ کروں کیونکہ میں نے تو حکومت میں نہیں آنا۔ I mean, what are you offering؟ ہم تو عمران خان کو نکال کے شہباز شریف کو لانے میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے کوشش کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم والے عوام کے انسانی حقوق، شہریوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، یا جو ہیومن رائٹس کے چارٹرز ہیں یو این کے، اس پر کمٹ کرنے کے تیار ہوں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ میری ان سے اس بات پر تو اتنی وہ تفصیلی بات نہیں ہوئی۔ ہم نے صرف ان کو یہ ضرور باور کروایا ہے کہ کوئی بھی اس وقت پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ ناگزیر تھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس حد تک رول آف لا کی بے عزتی ہو رہی ہے، کس حد تک انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ہر لیول پہ۔ آپ ڈس اپیرنسز دیکھ لیجئے، آپ فریڈم آف ایکسپریشن پر جو لگ رہے ہیں قدیں ان کو دیکھ لیجئے، فریڈم آف ایسوسیشن پر جس طریقے سے سول سوسائٹی کو یہ ختم کرنے کی کوشش میں ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ تو میں تو سمجھتی ہوں، اور جو پولیٹیکل ٹینشنز اور ایک پولیٹیکل کانفلکٹ اس ملک میں پیدا ہو گیا تھا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ناگزیر تھی۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اور سول سوسائٹی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایسی موومنٹس کو سپورٹ کیا ہے۔ ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، ہم ایک موومنٹ کو، اور ہم موومنٹس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے لائرس کی موومنٹ کو بھی سپورٹ کیا ہے، سول سوسائٹی، حالانکہ ہم کوئی لائرس تو نہیں ہیں، مگر کیونکہ وہ رول آف لا کے لیے تھی، فار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تھی، اگینسٹ اے ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی۔ اب بھی میرا اپنا یہ خیال ہے، اور میرے جیسے بہت سے لوگ سول سوسائٹی کے جو ہیں بشمول بہت سے وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ اس موومنٹ میں پوٹینشیل ضرور ہے۔ اور دیکھیے، میں ایک انسانی حقوق کی کارکن ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے
کہ میں انسانی حقوق کا ایجنڈا لے کے آگے نہیں جا سکتی جب تک کہ مجھے اس ماحول کا سیاسی تناظر میں نہ دیکھوں جس میں نے انسانی حقوق کی پروموشن کرنی ہے. سو آئی ایم ناٹ نان پولیٹیکل اور اے پولیٹیکل. میں انسانی حقوق کا فروغ ہی نہیں کر سکتی اگر میں اے پولیٹیکل ہوں. ہم نان پارٹیزن ضرور ہیں لیکن ہم اپنے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے کچھ میں چارٹر دیا بنا کے. ہم نے ایک ان کو یہ کہا کہ یہ کچھ محرکات ہیں جن کو کسی بھی ویلڈ اور کریڈیبل سیاسی موومنٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ نے بات کی کہ کوئی گارنٹیز نہیں. میں ان سے گارنٹی لینے نہیں گئی تھی. پبلک کمٹمنٹ تو نہیں, ہم نے کوئی گارنٹی نہیں دی. ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ یہ ہونا چاہیے اور ہم یہ سب آپ کے ضمیر پہ چھوڑتے ہیں. اس لیے کیونکہ نہ ہم نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کو اسپیئر کیا ہے اور پولیٹیکل ایلیمنٹس کو جب وہ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی یا رول آف لاء کو ڈسٹروائے کیا یا جمہوریت میں حائل ہوئے. ہم نے نہ پہلے کیا اور نہ ہم بعد میں کریں گے. یہ تو آپ باتیں کر رہی ہیں بڑی نہیں, میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو میں درویشانہ بات نہیں کر رہی اور میں نے کبھی درویشانہ نہیں. امتیاز صاحب, آئی مسٹ کریکٹ یو, آئی ہیو ٹو کریکٹ یو. میں نے کبھی درویشانہ طریقے سے اپوز نہیں کیا ان قوتوں کو جن کا ہمیں یہ خیال ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا. ہم نے بڑی اگریسولی اپوز کیا. دوسری بات یہ تھی کہ ان کا جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے اس سے ہم اگری کرتے ہیں. جو آپ نے کہا سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایک میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی بیلنس آنے کی ضرورت ہے. اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بیلنس کی کوئی بات نہیں ہے. ملٹری ہیز ٹو بی سبسروینٹ ٹو سول رول. یہ ایک ایگزیکٹو کا حصہ ہیں تو یہ اسی طرح ہوں گے جس طرح دوسرے ایگزیکٹو ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ کئی معاملات پر ان کی رائے, ان کی کنسلٹیشن ڈومینیٹ کرے گی حکومتی فیصلوں کو, لیکن وہ عسکری معاملات ہوں گے. جو یہ چھپواں کام کرتے ہیں اس کے لیے ٹالرنس زیرو ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس حد تک یہ سول سوسائٹی اس بیانیے کو اب ایکسیپٹ کر رہی ہے. اسی طرح میں آپ سے اس حد تک اگری نہیں کرتی کہ لوگوں کی شمولیت اس موومنٹ میں نہیں ہے. جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلا ہے. میں گجرانوالے میں بھی تھی. میرا مطلب یہ تھا کہ سپورٹرز نکل رہے ہیں پارٹیز کے. نہیں, میں عام آدمی کی بات کرتی ہوں کہ دیکھیے پہلے بھی 4 مارشلوں یہاں آ چکے ہیں. لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ ملٹری کیوں انٹروین کرتی ہے. اب کیوں جا رہی ہے؟ میں ایک منٹ ذرا, اب کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے نہیں جا رہی کہ وہ سڈنلی نواز شریف کے بیانیے سے اگری کریں. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اتنی گھٹیا حکومت اگر کوئی مینیپولیٹ کر کے لا سکتا ہے تو غلطی اس کی ہے. اور میرا خیال ہے دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ہرڈ ان آل دا سٹیز آف پاکستان ویئر آئی ہیو مانیٹرڈ دیز جلساز جو انہوں نے کیے ہیں. بہت شکریہ. ضیاء صاحب, یہ تو 4 مارشاء اللہ کو ذکر کر چکی ہیں. ہر تحریک کے اندر سے وہ نہیں نکلتا جو تحریک چلانے والے عوام نے سوچا تھا. کچھ اور بھوت نکل آتا ہے. یہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ڈی ایم مارشل لا لگوانا چاہتی ہے یا یہ عمران خان کو ذرا اسٹیبلشمنٹ سے دور کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کے لیے کوئی اسپیس بن جائے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اگر یہ 15-20 دن بیٹھ گیا جا کے وہاں پہ اسلام آباد تو راج سنگھاسن تو ڈاواڈول ہوگا, لیکن کیا جمہوریت کی گاڑی اپنی پٹڑی پہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ بڑی ٹائٹ روپ واکنگ کہا جا سکتا ہے اس کو. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے پی ڈی ایم کا, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ میرا جہاں تک خیال ہے یہ مولانا کے پاس نہیں ہے بلکہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. اور نواز شریف صاحب کو جتنا تجربہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج کا ہے, میں نہیں سمجھتا کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو ہے. یہ انہوں نے بڑی کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کے ساتھ لڑائیاں کی. ان کی کمزوریوں کو وہ جانتے ہیں, ان کے اسٹرانگ پوائنٹس کو وہ بھی جانتے ہیں. جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس ایشو کو وہاں تک نہیں لے جائیں گے جہاں کہ مارشل لا لگے گا, لیکن وہاں تک ضرور لے کے جائیں گے جہاں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ہتھیار ڈالے. یعنی ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دشمن حکومت کے خلاف, ملک کے خلاف جو ہتھیار ڈالنا ہوتا ہے ویسا نہیں, بلکہ وہ
اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہمارا کام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لمٹس میں ہونا چاہیے. یہ لڑائی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لڑائی ہے. یہ چاہتے ہیں نواز شریف کی جو لیڈرشپ ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کہ فوج کی لیڈرشپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس سے اپنے لمٹ سے آگے نہیں جانا چاہیے. ایک ایڈوانٹیج ان کو اس وقت یہ ملی ہے کہ پینٹاگن بھی فوج کے ساتھ نہیں ہے اس وقت ہماری, اور نہ عرب جو ہیں مڈل ایسٹ والے وہ فوج کو, ایک زمانہ تھا پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے امریکن پینٹاگن اور مڈل ایسٹ کے عرب حکومتیں. اس وقت جو ہے حالات کافی کوالٹیٹیولی چینج ہو چکے ہیں. اور اگر نواز شریف ابھرا کرنے پہنچ گئے اگلے چند ہفتوں میں تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ میرا یہ نہیں خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن ریئلائزیشن جی ایچ کیو میں ہونا چاہیے کہ اس وقت سینٹرل پنجاب کی مدد انہیں چاہیے, کسی اور کی نہیں چاہیے. اور سینٹرل پنجاب کی مدد کے لیے انہیں نواز شریف چاہیے یا سینٹرل پنجاب چاہیے, پولیٹیکل پنجاب چاہیے. لڑائی کو بہت آگے لے گئے نا بائی نیمنگ نیمز. اب نہیں، عمران ذرا خان سوچیں بات ہو نہیں سکتی, آپ یہ سوچیں کہ انہیں آپ نواز ایسی ٹارگٹ کر کے ان کی پوزیشن کمپرومائز کر دی ہے. وہ اب آربیٹر کا رول جو بازی میں نظر آتا تھا آپ ذرا سوچیں, نظر نہیں آ رہا. ذرا سوچیں نواز شریف صاحب پاکستان سے کیسے باہر نکلے. یہ ذرا آپ نے کبھی کسی نے سوچا ہے؟ انہیں پلیٹلیٹس کا واقعہ استعمال کر سوچ لیا کہ جس دن وہ پاکستان چھوڑتے ہیں اس دن کے بعد پلیٹلیٹس نہیں ہوتے. انہیں سارے ڈاکٹرز اس ملک کے, خود انہیں کینسر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت he could pop off. اس کا مطلب کہ عمران کافی شاطر ہے اور کافی وہ نہیں میں نواز شریف کی بات نہیں, آپ کو میں دھول جو آپ نے $1 ملین سوال کیا وہ یہ کہ کیا عوامی طاقت ہے اس وقت کے نہیں ہے. ہاں جی دیکھیے ایکسٹرنل فیکٹرز تو جو بیان کیا آپ بھی کر رہے تھے اور زیادین صاحب بھی کر رہے تھے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن عوامی طاقت ابھی شاید نہ ہو. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پوٹینشیل جیسے میں نے کہا کہ ہے وہ کنسسٹنسی میں ہے. اگر کنسسٹنسی نہیں رہے گی تو یہ جو بیانیہ شروع ہوا ہے یا لوگوں کی امیجنیشن کو کیچ کیا ہے جس چیز نے, ایک نیا فیکٹر پاکستان کی جو سیاسی سوچ ہے اس میں آ رہا ہے کھل کے کہ عوام کی حد تک کہ بھئی یہ کیا کس کو رول کرنا چاہیے. تو وہ تو تبھی ہوگا جب یہ جو جن میں سے بہت سے پوائنٹس ہم نے بھی دیے ہیں ان کو کہ جی سب سے پہلے تو آپ اس بات کا ارینج کریں کہ آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے. جیسے کہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں, یہ تو ایک کلیشے بن گیا ہے کہ جی سیاست میں تو ڈائلاگ ہوتا ہے. بھائی صاحب ہوتا ہے, لیکن کس سے ڈائلاگ ہوگا, کس بات پہ ہوگا, اس کی ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہیں. اس میں میرا خیال میں کہ مسٹر عمران خان تو ایک ثانوی کردار ہیں. ان کو ڈائلاگ کرنا ہے انہی طاقتوں سے جن کے بیہیویئر پہ, جن کے رول کے اوپر انہوں نے اپنا بیانیہ بلڈ کیا ہے, اور ان کو کس طریقے سے بیک فٹ پہ لے کے جانا ہے. آپ کچھ اضافہ کرنا دو نقطے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں جیسے ضیاء صاحب نے بھی کہا سازگار نہیں ہے مارشل لاء کے لیے, لیکن ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر تھنگس چینج. ضیاء الحق کا قصہ جو ہے آپ کے سامنے, اور نہ مارشل لاء نے کبھی دیکھا ہے کہ حالات سازگار ہیں یا نہیں. وہ تو نہیں دیکھتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس کے کس طریقے سے آتے ہیں. اس کے پراسپیکٹ سپورٹ کے میں کہہ رہا ہوں اس وقت نظر نہیں آتے, لیکن حالات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں جب when it becomes a fact. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, جو چیز ساری ڈیبیٹ میں مسنگ رہی ہے ابھی تک, پارلیمنٹ کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ تو دا بیسٹ فورم از پارلیمنٹ. اب تو عمران خان بھی ایڈمٹ کر رہا ہے. دیکھیے میں تو نہیں کہہ رہی ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایوری بڈی ایلس از سیئنگ. میں تو بلکہ کہہ رہی ہوں کہ ڈائلاگ کے محرکات کیا ہوں گے آپ نے کوٹ اور جگہ کہاں ہوگی. آپ نے کوٹ کیا نا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. How can you have a national dialogue when you have rendered parliament dysfunctional? And that is where the whole problem has started from. لڑائی کی حد تک تو آپ تیار ہیں بات کرنے کی اور ایلینیٹ کرنے کی, لیکن یہ نہیں سمجھے کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ بغیر راستے کھولنے کے اور دروازے کھلے رکھنے کے, کھڑکیاں کھلے رکھنے کے نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا. تو پھر وہ تو ابھی تک حکومت نے اس بارے میں اتنا بھی نہیں کیا ہے کہ جو جیل میں پڑے ہوئے ایم پیز ہیں, ایون لیڈر دی اپوزیشن, بھلے پنجاب کا ہے یا
نہیں، آپ وفاق میں دیکھیں ہے. آپ دیکھیں سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. علی وزیر کو کیسے پھر اریسٹ کیا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، آئی ایم سوری، یہ کرپشن کا جو سارا نیریٹو ہے، ابھی میں نے پڑھی خبر کہ بنی گالا میں جو عمران صاحب نے مینشن بنایا ہے وہ ریگولرائز ہو گیا. کیسے ریگولرائز ہوا ہے؟ انہوں نے آرڈیننس پاس کیا ہے کہ جناب اب یہ ریگولرائز ہوگا، اتنے پیسے لے لیں، بات ختم ہو گئی. تو کرپشن کی ڈیفینیشن جو یہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں از چینجنگ بائی دا ناٹ ڈے. اونلی دیٹ، اکاؤنٹیبلٹی کا جو سارا ایک اچھا کانسیپٹ ہوتا ہے دنیا میں، اس کو انہوں نے ٹینٹ کر دیا ہے جی ہاں، اور خراب کر دیا. کرپٹ کر دیا ہے. اور وہ جو ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے تھی اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کی، وہ تو رہی نہیں. آپ دوسرا میں کرپشن کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرپٹ ہو گئی ہے. جی بالکل، ناٹ اونلی دیٹ انہوں نے کی ہے. اچھا زیاد صاحب، آپ کچھ آخری کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں؟ ان کی نہ صرف یہ پنٹاگن سے یعنی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، عرب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، بلکہ کورٹس بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں. تو تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ کہاں جائے گا معاملہ؟ کہاں ختم ہوگا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ مارشل لا یہ نہ لگائیں گے، یہ واپس بیرکس میں خود سے خود جائیں گے، نہ کوئی ڈائلاگ ہوگا. یعنی وہ دوسرا اور کوئی یہ اب طریقہ آپ کی خواہشات کی بہت بڑی لمبی فہرست ہے، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام بس اتنا ہی تھا. ہم نے جائزہ لیا کہ عمران خان کی حکومت میں وہ کیا نئی بات ہے اور کیا ہوا ہے، اور اس کی یہ کس چڑیا کا نام ہے، اور پھر یہ جو پی ڈی ایم عزم لے کے اٹھی ہے، یہ ہم ساری زندگی ہماری بھی گزر گئی ہے یہ اس عزم کا پرچم اٹھائے ہوئے. تو وہ بیچاری جمہوریت نہ آئی. ہم امید کرتے ہیں کہ جمہوریت آ جائے، اور جس کا کام ہے اسی کو ساجے والی بات کہ فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، بیوروکریسی اپنا کام کرے، اور اس ملک کو چلائے اس ملک کے منتخب نمائندے صحیح انتخابات کے ذریعے. یہی ہمارا بحران ہے. اور جو گورنر جنرل کا نظام ملک غلام محمد کے زمانے سے شروع ہوا تھا، یعنی میں اسے وائس ریگل نظام کہتا ہوں، وہ آج تک چل رہا ہے. اور گورنر جنرل راول پنڈی میں بیٹھتا ہے، اسلام آباد میں نہیں. آپ کا شکریہ. بدلو کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے اور یہ بٹن ضرور دبائیے.